تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر کوئی جماعت کی امامت نہیں کرا سکتا، اس میں شرائط ہے. شرط یہ ہے کہ بھائی عالم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، علم رکھے، علم. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے، عادل ہو، عادل ہو، عادل رکھتا ہو، پرہیزگار ہو. نہ صرف یہ کہ جلوت میں پرہیزگار ہو بلکہ خلوت میں بھی پرہیزگار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، سیرت و کردار کا ستھرا ہو، چور نہ ہو. جو امام کے لیے پیسہ اکٹھا ہو وہ اپنے لیے استعمال نہ کرے، جسے خمس کہتے کہ خمس کا بیجا استعمال نہ کرے. خمس حق ہے، اس کے دو سہم ہیں، سہم سادات، سہم امام. لیکن سہم سادات تو یقیناً صرف سادات کا حق ہے اور دینا ہی سادات کو ہے. اب میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بھائی ابھی کسی مولوی صاحب کو، کسی مولانا کو ایک صاحب نے خمس دے کے، میرا اپنا یہ دیکھا ہوا واقعہ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میرا خود دیکھا ہوا، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں گواہ ہوں اس واقعے کا، کہ انہوں نے دیا پیسے، کچھ دے دیے ایک مولانا صاحب کو، بڑے نامی گرامی مولانا، اور کہا کہ یہ خمس کا پیسہ ہے، یہ سہم سادات ہے، جو سادات آئے ان کو دے دیجیے گا. 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، سامنے ایک بیوہ سیدانی کھڑی ہوئی تھی، سیاہ نقاب میں ملبوس. تو کہا کہ میں ضرورت مند ہوں اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ابھی میرے حق کا پیسہ آیا ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے دیر کر دی، وہ تو میں بانٹ چکا. تو ہمارے یہاں ایسا بھی کوئی انسان جماعت کی امامت نہیں کرا سکتا کہ جو حق کے سادات کھا جائے، جو خمس کو غلط استعمال کرے، وہ بھی جماعت کی امامت نہیں کرا سکتا. اسی طرح پرہیزگار ہونا چاہیے، زاہد ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تمام شرائط ہے، اور عادل ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کہیں سن لیجئے، گفتگو ہو گئی علماء میں آپس میں، یہی باتیں ہو رہی تھی کہ شرائط کیا ہیں امام جماعت کی. تو کہا بھئی یہ ہے جتنی شرائط میں نے بیان کی اس سے بھی زیادہ ہیں، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تو علماء میں بحث ہو گئی. کبھی نجف اور قم کے ماحول کو آپ دیکھیں، جو مباحث ہوتے ہیں نا آپس میں طلباء میں، وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، اور وہاں کا ماحول ہوتا ہی ایسا ہے کہ بھئی بحث بھی کرو، ابھی سن کے آئے ہو لیکچر تو آپس میں ڈسکس بھی کرو. تو بعض ایسے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور بحث ہو گئی کہ بھئی فلاں شرائط، فلاں شرائط، فلاں شرط، فلاں شرط. کبھی اچھا بہت سارے جامع شرائط مولوی ایک جگہ جمع ہوں، آپس میں بات ہو رہی ہے، تو کہا بھئی کہ ان میں پھر کیسے طے ہوگا کہ کون جماعت کی امامت کروائے؟ بہت سارے صاحب امامہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں. کہا بھئی اس میں دیکھا جائے گا کہ بالغ کون ہے؟ کہا بھئی سب کے سب بالغ ہیں، اب کون کرائے گا؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھا جائے گا کہ عاقل کون ہے، عقل مند کون ہے، عقل کس کی کامل ہے. تو آپس میں سب نے کہا اچھا چلو سب کے سب ایک ہی برابر عقل کے ہیں، اب کون کرائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کہ سارے کے سارے بالغ بھی ہیں، سارے کے سارے عاقل بھی ہیں، سارے علماء، اور اب کون جماعت کی امامت کرائے؟ کہ سب کے سب بالغ ہیں، سب کے سب عاقل ہیں. کہا بھئی یہ دیکھیں گے کہ زاہد کون ہے، زہد کس میں زیادہ؟ کہا سب کا زہد برابر ہے، اب کون؟ کہا بھئی اتقاء کس میں زیادہ ہے، متقی کون ہے؟ کہا سب کا اتقاء برابر ہے، اب کون؟ کہا یہ دیکھا جائے گا کہ عادل کون ہے، ان سب میں عادل کون ہے؟ کہا کہ سب کے سب عادل ہے، عادل سب کا برابر، اب کون؟ کہا کہ بھائی سب کا عادل برابر ہے، ہوتے ہوتے یہاں تک بات آگئی کہ ساری صفات میں برابر ہیں. اب بتاؤ اب کون جماعت کی امامت کرائے؟ کہا جو سید ہوگا وہ کرائے. کہا اچھا چلو سب کے سب سید ہیں، آپ کون جماعت کی امامت کرائے گا؟ ذرا لطف لے لینا اس جملے کا. کہا کہ سب کے سب سید، سب کے سب عاقل، سب کے سب بالغ، سب کے سب زاہد، سب کے سب پرہیزگار، سب کے سب عادل. اب بتاؤ کون کرائے گا؟ تو سب نے بالاتفاق کہا جو ان سب میں زیادہ حسین ہوگا وہی امامت کرائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ہمارے ہاں شرائط ہیں باقاعدہ. تو اس لیے پلٹتا ہوں واپس کہ اللہ نے جو شریعت نافذ کی ہے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس شریعت کو لاگو کرے، نافذ کرے. اس لیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکو اگر مسند صدارت پر بیٹھ جائے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے، اس لیے کہ پہلے تو اسے خود اپنے ہاتھ کٹوانے چاہیے.
کہ چوری اس نے کی ہوئی ہے. تو اب اللہ نے اسی لیے جملہ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اللہ نے اسی لیے اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے قرآن کا وارث غیر معصوم کو نہیں، معصوم کو بنایا ہے. معصوم کو بنایا کہ مسند قضا پر معصوم بیٹھے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مسند قضاوت پر معصوم بیٹھے گا، فیصلہ کرنے کی مسند پر صاحب عصمت بیٹھے گا. اس لیے کہ معصوم کہتے ہی اس کو ہیں جو معصوم عن الخطا ہو، جو خطا سے بالکل بری ہو، جس میں خطا و گناہ کا کہیں دور دور شائبہ تک نہ ہو، اسے معصوم کہتے ہیں. تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو خود خطا کار نہ ہو وہی خطا کار کو سزا بھی دے سکتا ہے. نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں. مباہلے کا مسئلہ کیا تھا؟ مباہلے کی سب سے بڑی شرط کیا تھی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا ہے، جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے اللہ کی. تو اب اس وقت اور اس وقت بھی امت مسلمہ میں، جو پیغمبر کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا مسلمان یا صحابی جو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت نہ کرے. میری بات میرے خیال ہے آپ تک پہنچ نہیں رہی. بھائی اصحاب کرام میں بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. سب کہیں گے ہاں بھائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو یہی تو کہنا تھا نا بھائی، یہی تو کہنا تھا نا، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو جتنے اصحاب تھے سب کے سب چلے جاتے. سب کے سب چلے جاتے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب مباہلے کی شرط کیا ہے؟ مباہلے کی شرط یہ تھی کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنا ہے. تو جو بھی کہے لعنت اللہ علی الکاذبین تو وہ چلا جائے پیغمبر کے ساتھ ساتھ. لیکن شرط یہ نہیں تھی، شرط یہ نہیں تھی کہ وہ جائے جو سچا ہو. نہیں، کہا وہ جائے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی یہی نہیں کہ جو سچ بولتا ہو وہ جائے. کہا نہیں، سچ تو اور بھی بہت سے لوگ بولتے، کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے انسان. شرط یہ ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. میں جملہ کہہ بھی گیا، آپ نے غور بھی نہیں فرمایا. جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. بتوں کو ماننا بھی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. بت پرستی بھی تو جھوٹ ہے نا. تو گویا کسی نے بت پرستی بھی کبھی نہ کی ہو، وہ والا جھوٹ بھی کبھی نہ بولا. تو اب کیا مطلب ہے کہ شریعت وہی نافذ کرے کہ جو شریعت کا مختار ہوگا. مختار ہوگا. اب اگر معصوم کی حکومت قائم ہو جائے، معصوم کی ولایت قائم ہو، جو کہ بعد غدیر قائم ہے. ضروری نہیں ہے کہ علی کرسی پر بیٹھیں تو ولی ہیں. علی اپنے پیوند لگے بوریے پر بیٹھیں تب بھی ولی ہیں، اور علی پیغمبر کے دوش پہ بلند ہیں تب بھی ولی ہیں. علی منبر پہ ہیں تب بھی ولی ہیں. علی دلدل کی پشت پر ہیں تب بھی ولی ہیں. علی اپنے باپ کے بنائے ہوئے بستر پر سو رہے ہیں تب بھی ولی ہیں، اور علی نبی کے بستر پر سو رہے ہیں تب بھی ولی ہیں. علی تو ولی ہے نا. اور اس وقت بھی علی کی ولایت چل رہی ہے، اس لیے کہ علی کا آخری بیٹا جو اس دور کا علی ہے وہ پردہ غیب میں ہے، وہ صاحب ولایت ہے، وہ اللہ کی ولایت کا مختار ہے، جو بعد غدیر میرے آخری امام تک پہنچی ہے. امام کا غیبت میں جانا ان کو ولایت سے غائب نہیں کر دیتا، کہ امام غائب کی غیبت انہیں ولایت سے غائب نہیں کر دیتی. وہ اگر غیب میں ہیں تب بھی ولی ہیں. کوئی کہے کہ بھئی نظر تو آ نہیں رہی ہے، کیسا ولی ہے جو نظر نہیں آتا؟ ہم کہیں گے وہ اللہ کیسا ولی ہے جو نظر نہیں آ رہا.
وہ بھی تو نظر نہیں آ رہا، وہ بھی تو ولی ہے، اور وہ ولایت میں لا شریک نہیں ہے۔ اللہ جو ہے اگر ولی ہے تو وہ تنہا ولی نہیں ہے، ولایت میں اس کے دو شریک بھی ہیں۔ یہ خود اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کہہ دے تو پھر مسکرا دیا کرو، پھر کوئی شرک نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بات بات پر شرک نہیں ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں، میری ولایت میں نے دو کو اور شامل کیا ہوا ہے، اور وہ ہے میرا رسول اور علی۔ تو اب یہ پوری کائنات بعد غدیر ولایت علی کے تحت چل رہی ہے۔ علی ہے جو پوری کائنات کا سربراہ۔ اگر اس وقت ظاہری طور پر بھی علی کی ولایت کو تسلیم کر لیا جاتا اور علی مسند ولایت پر بیٹھے ہوتے، دیکھیے اس وقت ولایت زیادہ کارگر ہے مولانا۔ اس وقت دور غیبت میں، یہ جو دور ہے غیبت کا جس میں ولی عصر غیبت میں نظر نہیں آ رہا، یہ زیادہ پورا سر دور ہے، یہ زیادہ پورا سر دور ہے۔ وہ کیسے؟ مجھ سے پوچھئے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب تک ولی دکھائی دے رہا تھا، 11 ولایتوں تک 11 ولی جو تھے دکھائی دے رہے تھے۔ علی ولی ہے، دکھائی دے رہا ہے، حسن ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، حسین ولی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ 11 مرتبہ لوگوں نے وجہ اللہ دیکھا۔ زین العابدین ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، محمد باقر ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، موسیٰ کاظم ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، جعفر صادق ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، موسیٰ کاظم ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، علی رضا ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، محمد تقی ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، علی نقی ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، حسن عسکری ولی ہیں، دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ 11 ولی، سمجھنا میری بات، اگر سمجھ جاؤ تو مجھے بتانا، یہ 11 ولی دکھائی دے رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب علی ہیں ولی، چوتھی خلافت کی منزل پر علی ظاہری طور پر بھی خلیفہ ہو گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں علی کوفے کے منبر پر مسند پر بیٹھے ہوئے، یہ علی کا تخت ولایت ہے جہاں علی بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کوفے میں علی دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہے علی۔ اچھا کوئی کہہ رہا ہے علی تو کوفے میں ہیں، چلو مکے میں چل کے کوئی ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، علی وہاں بیٹھے، علی کو کیا خبر ہے؟ تو کوفے میں ہے تو اس کا مطلب ہے مصر میں نہیں ہے، کوفے میں ہے اس کا مطلب ہے مکے میں نہیں ہے، کوفے میں ہے اس کا مطلب ہے مدینے میں نہیں ہے، کوفے میں ہے اس کا مطلب ہے حجاز میں نہیں ہے، کوفے میں ہے اس کا مطلب ہے یمن میں نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کا ولی ہے نا، تو کوفے میں اس کا مطلب ہے ہندوستان میں نہیں ہے، کوفے میں اس کا مطلب روم میں نہیں ہے، کوفے میں اس کا مطلب یورپ میں نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں تو کوفے میں بیٹھے بس وہاں دکھائی دے رہے ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ ایسی ولایت چاہتا ہے اور ایسے کو ولی بناتا ہے کہ جو بظاہر بیٹھا ہوا ایک جگہ دکھائی دے، لیکن 40 لوگ آ کر کہیں میرے پاس بھی تھے، میرے پاس بھی تھے۔